بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثعلبہ بن حاطب غریب آدمی تھا۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مالدار کر دے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ تم میری طرح ہو؟ اگر میں چاہتا تو یہ پہاڑ سونے کے بن جاتے اور میرے ساتھ ساتھ چلتے۔ اس نے پھر وہی عرض کی کہ حضور دعا فرمائیں کہ میں مالدار ہو جاؤں، اور مجھے خدا کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق مبعوث فرمایا، اگر مجھے دولت ملی تو میں ہر حقدار کا حق ادا کروں گا۔ حضور نے پھر ارشاد فرمایا، اے ثعلبہ، تھوڑا مال جس کا تم شکر ادا کر سکو اس زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا تم شکر ادا کرنے سے قاصر رہو۔ لیکن ثعلبہ نے پھر اپنی عرض دہرائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ اس کو مال عطا فرما۔ اب کیا تھا کہ لب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا کے لیے کھلے تو ادھر رزق کے دروازے کھل گئے۔ ثعلبہ نے چند بکریاں خریدیں، ان میں اتنی برکت ہوئی، وہ بکریاں اتنی بڑی، اتنا اضافہ ہوا کہ مدینے میں کوئی حویلی ایسی نہ تھی جہاں وہ سما سکیں۔ مدینہ سے باہر دور جنگل میں بکریوں کے لیے ڈیرا بنایا اور ہر وقت بکریوں کی دیکھ بھال میں لگا رہتا۔ پہلے تو حالت یہ تھی کہ صبح و شام مسجد میں بسر ہوتی، اور اسی وجہ سے اسے حمامت المسجد، مسجد کی کبوتری کہا جاتا تھا۔ اب مسجد سے غیر حاضر رہنے لگا، ہفتے میں صرف جمعے کی نماز مسجد نبوی میں نصیب ہوتی۔ لیکن بکریوں کے ریوڑ کی غیر متوقع افزائش کے باعث ثعلبہ بن حاطب کی مصروفیات اتنی بڑی کہ جمعہ تو کیا عید کے دن بھی مسجد نبوی میں حاضری نصیب نہ ہوتی۔ اسی اثناء میں زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 2 عامل زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے اس کے پاس بھیجے۔ عاملوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنایا۔ ثعلبہ نے کہا کہ یہ تو بہت زیادتی ہے، تم ذرا آگے سے ہو آؤ، میں اتنے میں سوچ رکھوں گا۔ واپسی پر ان عاملوں کا اس کے پاس سے گزر ہوا تو کہنے لگا، ذرا وہ خط دکھاؤ، دیکھوں اس میں کیا لکھا ہے۔ پڑھنے کے بعد کہنے لگا، یہ تو ٹیکس ہے، تم جاؤ میں ذرا سوچ لوں۔ جب وہ عامل بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو اس سے بیشتر کہ وہ کچھ کہتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ثعلبہ ہلاک ہو گیا۔ اس وقت ثعلبہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اسے رشتہ داروں نے بتایا کہ تیرے حق میں یہ آیت اتری ہے، تو ثعلبہ زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تیری زکوٰۃ قبول کرنے سے مجھے منع فرما دیا ہے۔ چنانچہ وہ رونے لگا اور سر پر خاک ڈالنے لگا۔ پھر حضرت صدیق اکبر کے عہد خلافت میں بھی وہ زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تیری زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے رسول نے منظور نہیں فرمائی تو میں کیسے منظور کر سکتا ہوں؟ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حاضر ہوا اور زکوٰۃ پیش کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تیری زکوٰۃ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول نہیں کی تو میں کیوں کر قبول کر سکتا ہوں؟ چنانچہ اسی حالت میں وہ حضرت عثمان غنی کے عہد خلافت میں مر گیا۔ پیارے دوستو، ثعلبہ پہلے تو کہتا تھا کہ میں اگر مالدار ہو گیا تو ہر حقدار کا حق ادا کروں گا، لیکن جس وقت مالدار ہو گیا تو اپنی اوقات ہی بھول گیا اور زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھ لیا اور دینے سے انکار کر دیا، ذلیل و خوار ہو گیا۔ اس مال کا کیا فائدہ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہ ہو اور جہنم کی طرف لے جائے؟ مال وہی اچھا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ ہوتا رہے اور جنت کی طرف لے جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔